السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سعید لمن جن والفتن ان سعید لمن جن والفتن ان سعید لمن جن والفتن والفتن والمنبت فصبری فوا، رواہ ابو داؤد کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان السعید لمن جن والفتن، نیک بخت وہ شخص ہے جو فتنوں سے بچ گیا، جو اپنے آپ کو فتنوں سے بچا لیا، نیک بخت ہے وہ شخص۔ تو آج اپنی محفل، اپنی انجمن میں جس عنوان کے تحت جس ٹاپک پر میں بات کروں گی وہ ہے فتنوں سے جو بچا وہ خوش نصیب ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت بھی پڑھی ابھی چھوٹی سی آپ کے سامنے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص فتنوں سے بچ گیا، ان سعید لمن جبن والفتن ان سعید لمن جبن والفتن ان سعید لمن جبن والفتن، نیک بخت وہی ہے جو فتنوں سے بچ گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَمِنَبْتِ لَفَصَبْرِ فَوَا، اور جو فتنوں میں آزمایا گیا اور اسے صبر کیا، جو فتنوں میں آزمایا گیا اس نے صبر کیا، اس کا کیا مقام ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوش قسمتی کا اور اس کے بلند مقام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فتنوں کے دور میں ایمان پر سلامت رہنا، فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ آج کے جو فتنی دور آج کا جو چل رہا ہے، اس میں جس شخص نے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العبادات فالحرج کہجرت الی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرج کے دور میں، فتنوں کے دور میں عبادت میں لگے رہنا ایسے ہی ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا ہو۔ فتنوں کے دور میں عبادت میں لگے رہنا ایسا ہے جیسے میری طرف ہجرت کرنا۔ فتنوں کے دور میں ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اور ایمان پر سلامت رہنا بڑا مشکل ترین معاملہ ہے۔ اس کی مثال حدیث میں جو پیش کی گئی ہے، جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی دین اور ایمان پر چلنا لوگوں کے لیے تکلیف دہ ہوگا، سخت ترین ماحول ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا من ورائکم ایام الصبر فیہن کقبل جمر للعامل فیہا اجر 50، تمہارے بعد صبر کرنے کے دن آئیں گے، صبر والے دن آئیں گے
ان میں صبر کرنا ایسا ہی مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ مٹھی میں لینا مشکل ہے۔ اس وقت صبر کرنے والوں کے لیے 50 آدمیوں کے برابر اجر ہوگا۔ 50 آدمیوں کے برابر اجر ثواب ملے گا۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 50 آدمی ان میں سے یا ہم میں سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے۔ تو فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچانا، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ آج کے دور میں برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت بڑی خوش نصیبی کی، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت بلند مرتبے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اس کا ذریعہ ہے، اس کا بہت مرتبہ جو ہے اس کا بہت بڑا ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس فتنی دور سے گزر رہے ہیں، تو ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس فتنے سے بچائیں اور نیکی کے کاموں میں سبقت کریں۔ ہم سب کو اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اچھے کاموں میں بزی رکھنا چاہیے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں اپنے آپ کو جب ہم بزی رکھیں گے تو ہم فتنے سے، برائی سے ہم بچے رہیں گے۔ مصروف رکھیں اپنے آپ کو دینی کاموں میں، اپنے آپ کو برائی سے بچائیں، تو اس کے لیے ایک ذریعہ بنائیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ذریعہ بنائیں کہ ہم اچھا کام کریں گے تو ہم برائی سے بچے رہیں گے۔ اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایسی ہی ویڈیو کو سننے کے لیے، ایسی ہی حدیثوں کو سننے کے لیے، ایسی ہی دینی معلومات کے لیے پلیز ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ اینڈ اگر آپ فیس بک پر سن رہے ہیں تو پلیز فالو مائی چینل، اینڈ تھینک یو فار واچنگ دس۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔